میں دو باتیں آپ سے کرتا ہوں. راہ جاتے ہوئے راستے کے اوپر آپ کو کوئی گولیوں کا پورا پیکٹ مل جائے اور اوپر لکھا ہوا ہو دا ٹیبلٹس فار کڈنی، یہ آپ کے گردے کے علاج کے لیے ہے اور آپ گردے کے مریض ہوں، انگلش بھی آپ کو آتی ہے، آپ پڑھ لیں، آپ کھا لیں گے اس کو؟ کہتے ہیں نہیں. کیوں؟ ڈاکٹر سے پوچھیں گے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو. سائیڈ ایفیکٹ بھی تو ہوتے ہیں نا. ڈاکٹر سے پوچھیں گے جان کا مسئلہ ہے. انٹرنیٹ پہ تمہیں راہ چلتے ہوئے جو بے ایمان مل جائے تم اس سے دین لینا شروع کر دیتے ہو. او خدا کے بندے، وہ ایمان کا مسئلہ بن جائے گا. جان کے مسئلے پہ تو تم اتنی فکر کرتے ہو، ایمان کے مسئلے پہ کوئی فکر نہیں کرتے. اس لیے ان جیسوں سے بچو. یہ دین کے غدار لوگ، یہ یونس گوہر شاہی کی یہ ترتیبیں اور پوری ترتیبیں کہاں ہیں؟ انہوں نے 7 سمندر دور بیٹھ کے پاکستان کے معیشت کو غرق کرنے کے لیے اپنا ایک نمائندہ بھیجا ہے. آج پورا ملک مہنگائی کے عذاب میں اس نے ڈال دیا. ایک یہودی ایجنٹ آیا، یہ ان کا ایک نمائندہ آیا، اور تم اس ڈائریکٹ کو سننے کے لیے بیٹھ گئے ہو. یہ اسی کے 2014 کے دھرنے میں یہی نہیں حمایت کرتا تھا. اور خدا کے بندے، وہ تمہارے مال پہ بھی ڈاکہ مارے گا، تمہارے ایمان پہ بھی ڈاکہ مارے گا. ایسے بے ایمانوں سے بچ جاؤ. مولویوں کا سیاست سے کیا واسطہ؟ مولوی تو مسجد تک جانا چاہیے. لو جی، کوئی مجھے کہے ڈرائیور کا گاڑی سے کیا واسطہ؟ ہاں، پائلٹ کا جہاز سے کیا واسطہ؟ ہاں، ملاح کا کشتی سے کیا واسطہ؟ اور سیاست میرے نبی کے گھر سے شروع ہوئی. میرے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، فرمایا فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، میرے خلفاء علماء آ کے سیاست کو سنبھالیں گے. تو نبی پاک علیہ السلام نے امامت دی، مولوی نے امامت سنبھالی. نبی نے خطابت دی، مولوی نے خطابت سنبھالی. نبی نے خانقاہ کا تصور دیا، مولوی نے خانقاہ سنبھالی. نبی نے تبلیغ اور جہاد و تعلیم و تدریس و تجوید دی، مولوی نے سنبھالا. تو اسی نبی نے سیاست اسلامیہ دی ہے، مولوی نے سنبھالا. مولوی صرف مسجد تک نہیں ہے، مولوی ایوانوں میں جا کر بھی دین کو یوں نافذ کرے گا کہ جمعیت کی اعلان کی ترتیب یہ ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ. ہم ایوانوں میں بیٹھیں گے تو مساجد کا تحفظ ہوگا. اگر مولوی ایوانوں کی طاقت میں نہ ہو نا، تو یہ سکھر کی مساجد گرنے کا وقت آپ کو یاد ہے نا، یہ آپ کے قریب کی بات ہے. اگر یہ مولوی سیاسی نہ بیٹھا ہوتا نا بھائی راشد، تو کیا ہوتا وہاں تو وہ پورا لاؤ لشکر اور کرینے لے کر تمہاری مسجدوں کو گرانے آئے تھے، اور تم ہمیں کہتے ہو مولوی مسجد میں بیٹھے تاکہ وہاں نہ جائے، تاکہ مسجد بچ نہ پائے. ہم اس طرح فدو کھاتے میں نہیں چلنے والے. ہم پوری ترتیب جانتے ہیں، دین کو جانتے ہیں اور شریعت کو جانتے ہیں. مولانا فضل الرحمان چوروں کا ساتھی ہے. لوگ سوال کرتے ہیں، دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ خود چور نہیں ہے، یہ تو آپ مان گئے نا، خود تو مان گئے چوروں کا ساتھی ہے، خود چور نہیں ہے. تو جب خود چور نہیں ہے، سارے مل کے مولانا کو ووٹ دو. ساتھی والا آپریشن بھی میں کرتا ہوں، ساتھی والا جواب بھی دیتا ہوں. یہ تو آپ مان گئے بھی چور نہیں ہے نا، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. تو پھر سارے مل کے ان کو ووٹ دو نا. پوری قومی اسمبلی میں 372 سیٹوں میں مولانا کی تو 15 سیٹیں ہیں. اس کا معنی ہے یاروں تمہارے تو وہی ہے نا جن چوروں، ان کو چور بھی کہہ رہے ہو، ووٹ بھی ان کو دیتے ہو. یار تو تمہارے وہی ہیں. 14 سیٹیں اسی مولوی کے تمہیں ان پہ لگی ہوئی ہے. وہ جو باقی 372 کی اسمبلی ہے، 15 کو نکال کے باقی ووٹ تو تم ہی نے دیے ہیں کہ نہیں کوئی جنت کے لوگ دینے آئے تھے. ادھر مانتے بھی ہو وہ چور ہے اور پھر ووٹ بھی ان کو دیتے ہو. سبحان اللہ. یہ تو وہی حال ہے. کوئی مجھے کہا مفتی صاحب گھوٹکی آ گئے، وہ گنجے کو دیکھا تھا، بڑے بڑے بالوں والا گنجا تھا. تو بڑے بالوں والا گنجا نہیں ہوتا. تو یہ کیسی ترتیب ہے؟ چور بھی کہتے ہو، ان کو ووٹ بھی دیتے ہو. ایک بات. دوسری بات، مولانا چوروں کا ساتھی ہے تو دو چیزیں ہیں. جن کے اوپر چوری کا الزام ہے، عدالت ثابت کر دے، عدالت میں سرٹیفائیڈ چور ثابت ہو جائیں گے تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے. لیکن جس کا یہ دعویٰ ہے کہ چوروں کے ساتھی ہیں، وہ جن کو چور کہتا ہے، ان کو تو عدالت نے پانامے کے بجائے اقامے پہ نکالا اور خود تو گھڑی چوری پہ پکڑا گیا. آج قیدی نمبر 804 کھا گیا ملک کی گھڑی اور سونے کا ہار. وہ کہاں جائے گا؟ یہ قیدی نمبر 804 کے پاس کہاں جاؤ گے؟ کل ایک بندے نے مجھے دکھایا، ایک یوتھی وہ جیل کی دیوار کو ہاتھ لگا کے رو رہا تھا، تو ساتھ کسی نے تصویر لگائی ہوئی تھی کہ دیوار گریا کو یہودی بھی ہاتھ لگا کے ایسے روتے ہیں، اس سے بچ جاؤ.
یار بھٹو کو جب جیل ہوئی نا تو قذافی اپنے خزانوں کا پورا جہاز لے کر آیا تھا کہ ہم اس کو لینے آئے ہیں. نواز شریف کو جیل ہوئی تو سعودیہ والے جہاز لے کر آئے. عمران خان کو جیل ہوئی تو یہودی اپنا وکیل لے کر آئے. یہ جیفری رابرٹسن جو ہے یہ وہ یہودی اپنا وکیل لائے. تو اب بھی اگر آپ نہ سمجھو تو کیا سمجھو گے؟ اسی کے لیے مولانا نے کہا تھا مہنگائی مارچ کر کے کہ 2500 یعنی 2500 ارب روپیہ 2700 ارب روپیہ ملک پہ قرضہ ہے. یہ 2500 ارب بلکہ 27,000 ارب روپیہ ملک پہ قرضہ ہے. یہ مزید 25,000 ارب روپیہ قرضہ لے رہا ہے. مہنگائی مارچ کیا. مولانا نے کہا میرا ساتھ دو, اس کو نہ لینے دو. کون ساتھ چلا؟ کون چلا سوائے ان بوریا نشینوں کے؟ اس نے مارچ کیا اور واپس آیا. اس نے معاہدہ کر لیا یہودی ایجنٹ نے. آج اسی کا ٹیکس تو ہم دے رہے ہیں کہ پیٹرول 64 روپے لیٹر تھا اور اب وہی پیٹرول تمہیں 350 کا مل رہا ہے. جب تک یہ 27,000 ارب روپیہ قرضہ نہیں اترے گا یہ چیزیں چلتی رہیں گی. تو چور تو وہ خود ثابت ہو گیا اور الزام دوسروں پہ. ایسے نہیں ہوتا. بات وہ کریں جو کرنے والی ہے. حضرت حلیجوی کے بارے میں نے حضرت حلیجوی کے بارے میں بات کر لی. اللہ انہیں غریق رحمت فرمایا. ابھی ہو گئی یہ بات. مفتی صاحب عرض یہ ہے کہ آپ نے جناح کیپ پہنی ہے. اس سے کوئی ثابت بھی ہوتا ہے. خدا کے بندے قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ کیپ جس سے ملی تھی آپ کو پتہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ بولیے کیا؟ جزاک اللہ. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ. تو یہ اصل میں تھانوی کیپ ہے. تھانوی کیپ بعد میں جناح کیپ بنی. حضرت تھانوی نے قائد اعظم کو دی تھی سر پہ رکھو اللہ پاکستان کی فتح دے گا. آج ہم نے بھی سر پہ رکھی انشاءاللہ یہودی ایجنٹوں کے خلاف اللہ فتح دے گا. ہاں اس پر پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اس پر تو آپ پریشان ہو. آپ تو میرا ساتھ دیں. اور اگر قائد اعظم کی بھی ہو 1 منٹ تو قائد اعظم بھی تو ہمارے ملک کے بانی ہے. جمعیت علماء اسلام کے امیر ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی. انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا. ہمارے ہیں. ہر نوٹ کے اوپر قائد اعظم کی تصویر ہے اسی ٹوپی کے ساتھ. وہ تم نے جیب میں رکھی ہوئی ہے. خیر ہے ہاں سنبھال کے کول لکا کے رکھو. وہ آپ نے رکھی ہوئی ہے. مفتی عبدالواحد نے پہن لی تھی. آئے جو کیوں پہنی ہے؟ آپ ذرا جیبوں کی تلاشی دے نا وہاں بھی تو ساری چیزیں موجود ہیں. مفتی صاحب تعویذ کا اثر ہوتا ہے تو چھڑانے کا طریقہ کیا ہے؟ سنت کے طریقے بتا دیں. بالکل تعویذ کے معاملات چلتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ سنت کے طریقے پہ علاج کریں. جو ماشاءاللہ معوذین عامل حضرات ہمارے تو یہاں ماشاءاللہ مولانا محمد یعقوب پہوڑ سے بیٹھے ہیں. دنیا ان کے پاس علاج کرانے آتی ہے. باقی علماء بیٹھے ہیں. ان کے پاس آپ آئیے. آ کر اپنی تعویذ کی پوری ترتیب کا علاج کرائیے. سنت کے مطابق علاج ہوگا. وظائف دیں گے, اعمال دیں گے, معوذتین دیں گے, منزل پڑھنے کے لیے دیں گے. یہ چیزیں آپ پڑھیں تو آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ. جب لڑکی کی شادی ہو اور جب اس کو گھر سے رخصت کیا جائے تو سنت طریقہ کیا ہے؟ شادی ہو یہ تو آپ نے سنت طریقہ نہیں پوچھا, رخصتی کا سنت طریقہ پوچھا ہے. تو جس بندے سے آپ نے شادی کے سنت طریقہ پوچھا ہے اسی سے رخصتی کا بھی پوچھ لو. ہاں آدھی تو آپ نے پوچھ لی, آدھی میرے گاٹے فٹ کرتے ہیں. تو بھائی یہ علماء کرام موجود ہیں. مولانا مدین صاحب بیٹھے ہیں. یہ آپ کو شادی کا مسنون طریقہ بھی بتائیں گے اور رخصتی کا مسنون طریقہ بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے میں آپ کو سمجھائی دیتا ہوں مختصر سا. جہیز دینا لڑکی والوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لڑکا خود جہیز دے. لڑکی والوں پر زور نہ دو. میں اگر اپنی بیوی کو کما کے نہیں دے سکتا, سسر پہ نظریں رکھ کے بیٹھا ہوں تو مجھ جیسا پھر کون, کیا کہوں. اب دوسرے لفظوں میں اب سارے ناراض ہو جاؤ گے آپ لوگ. ایسے مچرنڈے بن کے بندہ بیٹھا ہوا ہے سسر کے مال پہ نظر رکھ کے. وہ تمہیں اپنی جان بھی دے رہا ہے. بیٹی اپنا مال بھی دے, اس سے نہ لو. ٹھیک ہے تو اور باقی سنت کے مطابق ترتیب میں اس کی رخصتی کر دو. رخصتی میں مجمع نہیں ہونا چاہیے, نکاح میں مجمع ہو. نکاح میں عالن النکاح ہے, نکاح میں اعلان کرو. رخصتی کا مجمع نہیں ہے. حضرت اماں جان عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے. 2 عورتیں, ایک اماں جان کی والدہ حضرت زینب ام رومان اور ایک اماں عائشہ. ٹھیک ہے حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی ہے. 2 عورتیں ہیں, ایک خود حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت ام ایمن سیدہ برکت. بس تو رخصتی میں مجمع زیادہ نہ رکھو. باقی نکاحوں میں مجمع بلاؤ, اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. مزید تفصیل ہوگی تو آپ کو علماء بتائیں گے. مفتی صاحب مدرسوں کے اساتذہ بچوں سے پیسے لیتے ہیں پڑھانے کے لیے, یہ کیسا ہے؟ آپ نے یہ سوال تو نہیں لکھا کہ اسکول میں بھی ہم فیس دیتے ہیں, کالج میں بھی ہم فیس دیتے ہیں, یونیورسٹیز میں بھی فیس دیتے ہیں. مولانا کے بچوں نے ماشاءاللہ بھی ایم فل کیا ہے. حضرت بغیر فیس کے ہوا ہے.
جو پنجاب کالج لاہور میں ہوا ہے وداؤٹ فیس ہے, وداؤٹ پے ہے, مجھے دکھا دیں. ہم نے بھی کالج یونیورسٹی پڑھا ہے, اے یونیورسٹی تو ایسا لب دے پھر دے, کوئی مفتی سانو بھی کھا دو, کوئی ہمیں بھی دکھا دے. کوئی مدرسے والا لے تو پرابلم ہے, کوئی مولوی لے پرابلم ہے, اور وہ جو پرنسپل دے رہا ہے خود ہاتھوں سے دے رہے ہیں ایسے ہی پورے مہینے. اور تو چھوڑو 3 ماہ کی چھٹیاں گزری اس کی ایڈوانس فیس لے لیتے وہ. مولوی یوسف لے لے تو مسئلہ ہے, کوئی اور لے لے تو پرابلم ہے. خدا کے بندے, الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. یہ قوم شعیب علیہ السلام, شعیب علیہ السلام کی قوم کی یہ بیماری تھی کہ وہ دینے کے بعد اور رکھتے تھے, لینے کے بعد اور رکھتے تھے. تو تم تو قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو, سب کی باتیں ایک جیسے رکھو. مولانا میں ایک بات آپ کو سناؤں, آپ حیران ہوں گے. ہمارے ہاں ایک عالم دین صاحب کو تنخواہ دی جا رہی تھی, تو ایک بندے نے کہا مولوی کو دین کے اوپر تنخواہ نہ دو. میں نے کہا کیوں؟ کہتے قرآن حدیث پڑھا رہا ہے, مفت پڑھا ہے. تو میں نے اسی سے پوچھا کہ تیرا ابا کیا کام کرتے ہیں؟ تو اس کے ذہن میں نہیں آیا, وہ سچ بتا بیٹھا. کہتے ہیں اسکول میں اسلامیات ٹیچر ہے. میں نے کہا ایک منٹ, وہ اسلامیات اسکول میں پڑھائے تو تنخواہ جائز ہے, اور مولوی صاحب دین پڑھائے مسجد میں بیٹھ کے تو حرام ہے. پیدا پیو دینیات پڑھیں دے سکول تنخواہ لے سکتا ہے, اور مولوی بیچارہ تنخواہ کیوں نہیں لے سکتا؟ یا تو باپ کو کہہ دے پینشن بھی معاف, تنخواہ بھی معاف, فی سبیل اللہ اسلامیات ٹیچر ہے. اچھا تو پھر مجھے پہلے دساؤ, میں تو سرے کی گال کر رہا. ہاں اچھا چلو میں اردو میں بات کر لیتا ہوں اگلی دفعہ انشاءاللہ. اب تو پوری تقریر ہو گئی ہے. حضرت بڑے تیز ہے, کہتے ہیں سرے کی شروع کر ولا تقریر کر. تو بھائیو, اگر کسی جگہ پیسے لے کر فیس لے کر پڑھاتے ہیں تو جائز فیس لینے میں کوئی حرج نہیں. میرے مطابق جائز فیس لینی چاہیے, اور آپ کو سب سے زیادہ فیس علماء کو دینی چاہیے, کیونکہ سب سے بڑی اللہ کی کتاب قرآن کی حدیث کے باتیں یہ آپ کو پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی ہم نے مفت پڑھا ہے, ہم مفت پڑھاتے ہیں, ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوئی لیتا ہے تو میں اس کی تائید کرتا ہوں, منع نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. یہ تو پرچیوں کی آپ نے پوری لائن بنا لی ہے بھائی. حضرت جی مولانا فضل الرحمان صاحب کی دینی خدمات کے بارے میں بتائیں. مولانا فضل الرحمان کی دینی خدمت ہے کہ جب آپ نادرہ میں جاتے ہیں, شناختی کارڈ بنواتے ہیں, تو آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ مرزائی ہیں یا مسلمان ہیں. پہلے یہ نہیں پوچھا جاتا تھا, پہلے مرزائی کو بھی مسلمان لکھتے تھے. یہ جمعیت علماء اسلام کی مرہون منت ہے کہ اب مرزائی کو شناختی کارڈ میں الگ لکھتے ہیں, مسلمان الگ لکھتے ہیں. یہ مولوی نے کرایا ہے, مولوی نے. آپ کہتے ہو کیا کرایا مولوی نے؟ اب یہ اب والی جو حکومت آئی ہے, مولانا فضل الرحمان نے سود کے خلاف حکومت سے بل واپس لے کر قانون پاس کروا دیا کہ سود ختم کر دیں. یہ اور بات ہے, بعد کی بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ اس کو مانے یا نہ مانے, مولوی نے تو کام کرا دیا. ہم نے تو پوری ترتیب کے ساتھ چلے, تو مولوی کیا کرے خدا کے بندے. آپ ہمیں پوری قوت دے, 2/3 میجارٹی کے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں جس دن وزیر اعظم مولانا فضل الرحمان ہو, پوری قوت کے ساتھ عالم کفر ہمارے اوپر بات کرتا کیسے. آپ ہمیں 15 MNA دیتے ہو اور 350 میں ہمیں بھیجتے ہو, کہتے ہو چھری لے لو, چھری چاقو لے لو. کیوں بھائی؟ جنگل کاٹ کے لاؤ. اور چھری اور چاقو سے جنگل کٹتا ہے, اس کے لیے پورے آلات چاہیے, تو پوری ترتیب آپ ہمیں دیں. مولانا فضل الرحمان نے ملین مارچ کیا تھا, مہنگائی مارچ. اب عمران کی حکومت کے خلاف کیوں نہیں کرتے؟ میں پہلے جواب دے چکا ہوں کہ اس وقت جب مولانا نے ملین مارچ, مہنگائی مارچ کیا تھا, تو اس لیے کیا تھا کہ اس وقت اس کا معاہدہ ہو رہا تھا IMF سے کہ آپ ہمیں 25,000 ارب روپے قرضہ دو. مولانا نے پورے ملک کی قوم کو پکارا کہ لوگوں اس کا قرضہ نہ لینے دو, ورنہ پیٹرول کی مد میں, ڈیزل کی مد میں, چینی کی مد میں, آٹے کی مد میں, گھی کی مد میں, پوری قوم اس کا قرضے کا حساب اپنے ٹیکسوں سے لوٹائے گی. اس وقت یہ یوتھیا میں کہتے تھے 9,000 روپے لیٹر بھی ہو جائے پھر بھی خان کے ساتھ ہے. تو اب 1000 نہیں, ابھی 700 رہتا ہے. ٹھیک ہے, ابتدا عشق روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے پیٹرول کا ہوتا ہے کیا. یہ یوتھی کہتے تھے, یہی شوکت ترین اور اس کا یہ گوہر ایوب کا بیٹا یہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ پیٹرول 310 پہ جائے گا. یہی شیخ رشید کہتا تھا, اسی کا وزیر داخلہ, کہ اوہو ہماری جو غلطیاں ہیں نا بس PTM کی 16 مہینے کی حکومت پہ ڈال. یہی بیٹھ کے کہتے تھے, لیکن ہم چور کو چھپنے نہیں دیں گے. یہ اسی نے معاہدہ کیا ہے. پچھلی گورنمنٹ تو IMF کو خدا حافظ کہہ چکی تھی, آخری قسط واپس کر کے 2014 میں ختم کر دیا. اس کے بعد یہ سراج الحق صاحب اٹھے, اور اس کے بعد یہ عمران خان اٹھا, اور انہوں نے جا کے وزیر اعظم کی نااہلی کی ترتیب رکھی.
64 रुपए पेट्रोल लीटर था, तब तुम्हें आराम नहीं आता था, तुमने जाके शलवारें टांग दी वहां सुप्रीम कोर्ट के सामने, और 14 दिन के मुजरे किए वहां पे ठहर के, 126 दिन के 2014 में। तो अब पेट्रोल यहां पहुंचा और इसने कर्जा लेकर मैशत का बेड़ा गर्क किया। तो फिर हूँ सराकी चादन वालों झलो वो तो अब ये बर्दाश्त होगा ना। यूथ क्लब के बारे में बताएं, यूथ क्लब क्या है? यूथ क्लब क्या चीज है भाई? ये यूथ क्लब ये यूथ ही नहीं है, ये वो है पैंट शर्ट पहन के ना दीन को, वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में ना हमें मॉडर्न तरीके से दीन को फैलाना चाहिए कि हम। अच्छा, ये कोई तबका है? हाँ, वो टोपी दाढ़ी रख के जाते हैं तो लोग हमसे दूर भाग जाते हैं। तबलीगी जमात जाए ना बात करें तो वो कहते हैं वो उनको देख के भाग जाते हैं, इसलिए हमें उनके मिजाज में ढंग कर उनकी तरफ जाना चाहिए और उनको दीन की तरफ। ये कहते हैं कोई यूथ क्लब है और वो कहते हैं अगर हम दाढ़ी मूंड के पैंट शर्ट पहन के कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो लोग हमारी बात सुनेंगे। दाढ़ी रख के यानी कि पैंट शर्ट पहन के। मुझे इसके बारे में तफसील नहीं, जब मैं इस पर पूरी बात समझूंगा तब बोलूंगा, वरना मैं उस चीज पे नहीं बोलता जिसके मुझे इल्म नहीं है। जिसका इल्म है आप उनसे पूछ लें। ये ना हो मैं वो ठीक हूँ मैं गलत क्या बैठूं, या वो गलत हूँ मैं उनको ठीक क्या बैठूं, तो उनको जाने जो यूथ क्लब को जानते हैं। हम तो इन यूथियों को जानते हैं, यूथ क्लब को अभी तक मैंने स्टडी नहीं किया। वही और इल्हाम में क्या फर्क है? वही में फरिश्ता आता है, इल्हाम डायरेक्ट होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी खुतबे में दीन मुकम्मल कर दिया था, तो 250 साल बाद हदीसें क्यों लिखी गईं? उस वक्त ज़बानी याद कर ली थी, बाद में इसको लिख लिया था। अगर यही बात है तो कुरान हुजूर के दौर में उतरा, इकट्ठा जमा हुआ, हजरत हुजूर पाक के दौर में उतरा और इकट्ठा जमा होकर लुगत कुरैश पे पूरी दुनिया में गया हजरत उस्मान के दौर में। नाशर कुरान हजरत उस्मान है। तो कोई कहेगा 35 साल तक कुरान की एक लुगत पे कुरान इकट्ठा क्यों नहीं था? तो आप क्या कहेंगे? 35 साल तक सहाबा को हिफ्ज था, उन्होंने आगे सुना दिया था। तो 250 साल तो आप गलत कह रहे हैं। as-सहीफतु सदक़ा सदर अव्वल में लिख दिया गया था, और इमाम अबू हनीफा ने किताबुल आसार भी सदर अव्वल में लिख दी थी, और इसी तरह सदर सानी में इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने मुवत्ता लिख दी थी। तो 250 साल का झूठ है, बाद में लिखी गई, जिनको याद था उन्होंने लिख दिया। जज़ाकुमुल्लाहु तआला व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिन नबिय्यीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या अरहमर राहिमीन। ए अल्लाह इस भाई के लिए भी दुआ फरमाए, अल्लाह इसके लिए सऊदीया का रास्ता आसान फरमाए। मेरे दोस्तों तमाम हज़रात दुआ करें, अल्लाह इस मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात अता फरमाए, अल्लाह इस खानकाह को फैज़ लगाए, अल्लाह इन सब को जितने हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं इनका तशरीफ़ लाना अल्लाह कबूल फरमाए। जुमला उलमाए कराम तशरीफ लाए हैं, अल्लाह इनका यहाँ आना कबूल फरमाए। जो हज़रात बैठे हैं अल्लाह इनका यहाँ बैठना कबूल फरमाए। ए अल्लाह हज़रत मौलाना अहमददीन साहब की जिंदगी में, इनकी आल औलाद की जिंदगी में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह इनको सलामत रख, बाकरामत रख, खुश खुरम रख। जितने दोस्त बैठे हैं इन सबको अल्लाह दुआएं कबूल फरमा, बीमारों को सेहत अता फरमा। जो दुनिया से रुखसत होगी उनकी कबूर को जन्नत का बाग बना। हजरत हालिजवी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को जन्नत का बाग बना। ए अल्लाह हजरत भाई सईद अहमद खान का सिराजिया वालों की कब्र को जन्नत का बाग बना। इस समय जुमला हजरात जो फौत हुए हैं अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना। पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।